جمشید کو ابھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ 2 فرشتے اس کو عرش کے قریب لے کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا جس پر دنیا کے 50-60 برسوں کی دولت مندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے 1000 برس کی خواری کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر صالح کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بے اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابو میں اتنا رویا ہوں کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ میں اس کی کمر تھپتھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا، مگر تم بروں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا۔ بروں کا ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچاتا۔ تم نے شادی کی تو ایسی لڑکی سے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور دولت تھی۔ خدا کی نظر میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسر کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، مگر بیوی بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے۔ یہی چیزیں تمہیں اس مقام تک لے آئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو، مگر میں نے نیکیاں بھی کی تھیں، تو کیا کوئی امید ہے؟ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا دیا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو۔ اپنے بیوی بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سارا اختیار اس رب کے پاس ہے جس کے احکام کو میں بھولا رہا۔ آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں۔ میں ان گنت لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نہیں رہی ہے۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو، اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کرے، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ نائمہ وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی صالح نے مجھے اشارہ کیا تو میں نائمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر بارگاہ اودیت کا رعب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک کے دو جہاں کے حلم کا ظہور ہے۔ آپ میرے رب ہیں، سب کے رب ہیں، یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اس جملے کے ساتھ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا، کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے
किन बातों की नसीहत की थी और मेरी यही गवाही इसकी पकड़ का सबब बन जाती। मगर मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ अल्लाह ताला ने मुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने जमशेद से एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल किया। अभी तुम अपने बाप से क्या कह रहे थे? ये कि अल्लाह मियां शायद मुझे माफ ना करें, मगर आप मुझे जरूर माफ कर दीजिए, आप तो मेरे बाप हैं ना। लम्हा भर पहले जो मेरी उम्मीद बंधी थी वो इस सवाल के साथ ही दम तोड़ गई। जमशेद को भी अंदाजा हो गया कि उसकी पकड़ शुरू हो चुकी है। खौफ के मारे उसका चेहरा सियाह पड़ गया, उसके हाथ पांव लरसने लगे। उसके सानो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि अल्लाह ताला जो दूसरे हिसाब किताब में मसरूफ थे साथ साथ उसकी बात भी सुन रहे थे। न सिर्फ सुन रहे थे बल्कि उसके अल्फाज अल्लाह ताला को नाराज करने का सबब बन गए थे। वो बड़ी बेबसी से बोला, जी मैंने ये बात कही थी, लेकिन मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो आप समझे हैं। तुम्हें क्या मालूम मैं क्या समझा हूं? पूछा गया, मगर आवाज में अभी तक वही ठहराव था। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, आप क्या समझे? जमशेद ने लड़खड़ाती जबान से जवाब दिया। उससे मजीद कोई बात कहने के बजाय नाइमा से पूछा गया, मेरी लौंडी ये तेरा बेटा है? इसने तेरे साथ क्या सलूक किया? नाइमा बोली, परवरदिगार इसने मेरे साथ बहुत नेक सलूक किया। ये बुढ़ापे तक मेरी खिदमत करता रहा। इसने माल से, अमल से और मोहब्बत से मेरे साथ बहुत हुस्न सलूक किया। इसकी बीवी इसे टोकती थी, लेकिन ये मेरी खिदमत से बाज नहीं आया। इसने अपना माल और अपनी जान सब बेदरीग मेरे लिए वक्फ कर दी थी। नाइमा का बस नहीं चल रहा था कि वो जमशेद के लिए और बहुत कुछ कहे, मगर उसे मालूम था कि जो पूछा गया है उससे एक लफ्ज ज्यादा कहने पर उसकी अपनी पकड़ हो जाएगी। इसलिए वो मजबूरन इतना कहकर खामोश हो गई। परवरदिगार ने फरिश्ते की तरफ देखकर पूछा, क्या ये औरत ठीक कह रही है? फरिश्ते ने नामाए आमाल देखकर कहा, इसने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। हुक्म हुआ कि इसके आमाल तराजू में रखो। पहले गुनाह रखे गए, जिससे उल्टे हाथ का पलड़ा भारी होता चला गया। उसके बाद नेकियां रखी गईं। हम सबके चेहरे फख्र थे। एक एक करके नेकियां रखी गई, मगर वो गुनाहों के मुकाबले में इतनी कम और हल्की थी कि मिजान में उल्टे हाथ का पलड़ा बदस्तूर भारी रहा। आखिर में सिर्फ 2 नेकियां रह गईं। बज़ाहिर फैसला हो चुका था। नाइमा ने मायूसी और बेकसी के मिले जुले एहसास के साथ आंखें बंद कर ली। जमशेद अपना सर पकड़कर बेबसी से जमीन पर गिर गया। मैं जिस वक्त से मैदान हशर में आया था, मैंने एक दफा भी अर्श की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी, मगर न जाने उस वक्त पहली बार बेइख्तियार मेरी निगाहें मालिक जुलजलाल की तरफ उठ गईं। एक लम्हे से भी कम अरसे के लिए उस साथ मेरे दिल से वही सदा निकली जो जिंदगी की हर नागहानी और मुश्किल पर मेरे दिल से निकला करती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मेरी नजर और सर दोनों फौरन झुक गए। फरिश्ते ने पहली नेकी उठाई। ये नाइमा के साथ किया गया उसका हुस्न सलूक था। हैरत अंगेज तौर पर सीधे हाथ का पलड़ा बुलंद होना शुरू हुआ। मैंने अपनी बराबर खड़ी नाइमा को झंझोड़ कर कहा, नाइमा आंखें खोलो। मेरी आवाज जमशेद तक भी चली गई। उसने सर उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। उठते पलड़े के साथ उसकी आस भी बन गई थी, लेकिन एक जगह पहुंचकर सीधे हाथ का पलड़ा ठहर गया। उल्टे हाथ का पलड़ा अभी तक भारी था। हमारे दिलों में जलने वाली उम्मीद की शमा फिर बुझने लगी। फरिश्ते ने आखिरी नेकी उठाई और बुलंद आवाज से कहा, ये तौहीद पर ईमान है। इसके रखते ही पलड़े का तवाजुन बदल गया। मेरी जबान से बेइख्तियार निकला, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके साथ ही मध्यम लहजे में आवाज आई, जमशेद तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे बारे में यह भी बताया था कि मैं माँ बाप से 70,000 गुना ज्यादा
अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं। ये तुम थे जिसने मेरी कदर नहीं की, इसीलिए मैदान हशर में तुम्हें इतनी सख्ती उठानी पड़ी। मेरा अदल बेलाग होता है, मगर मेरी रहमत हर शय पर गालिब है। फरिश्ते ने निजात का फैसला तहरीर करके नामाए अमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया। जमशेद के मुंह से शिद्दत जज्बात में एक चीख निकली। उसे जन्नत का परवाना मिल गया था। हजारों साल पर मबनी इस तवील और सख्त दिन की अजियत से उसे निजात मिल गई, बल्कि हर तकलीफ से उसे निजात मिल चुकी थी। वो भागता हुआ आया और हम दोनों से लिपट गया। नाइमा पर शादी मर्ग की कैफियत तारी थी। जमशेद की आंखों से आंसू रवां थे और मैं अपने वजूद के हर राशे के साथ उस रब्बे करीम की हम्द कर रहा था जिसकी रहमत कामिला ने जमशेद को मुआफ कर दिया था। हमारा पूरा खानदान हौज कौसर के वीआईपी लॉन्च में जमा था। मेरी तीनों बेटियां लैला, आरिफा और आलिया और दोनों बेटे अनवर और जमशेद अपनी मां नाइमा के हमरा मौजूद थे। जमशेद के आने से हमारा खानदान मुकम्मल हो गया था, इसलिए इस दफा खुशी और मुसर्रत का जो आलम था वो बयान से बाहर था। यूं अपने खानदान को इकट्ठा देखकर मैंने अपने पहलू में बैठे साले से कहा, अपनों में से एक शख्स भी रह जाए तो जन्नत का क्या मजा। मेरी बात का जवाब जमशेद ने दिया, जिसकी बीवी, बच्चे और ससुराल वालों के बारे में जहन्नुम का फैसला हो चुका था। हाँ अब्बू, मुझसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है। आप बहुत खुशनसीब हैं। ये खुशनसीब इसलिए हैं कि अपने घर वालों की तरबियत को इन्होंने अपना मसला बना लिया। वो तो तुम ही नालायक थे, वरना दूसरों को देखो, सबके साथ अच्छा मामला हुआ है। इस दफा नाइमा ने कहा, अम्मी आप ठीक कह रही हैं, मगर मुझे दुनिया में ये ख्याल रहा कि मेरे अब्बू की शफाअत मुझे बख्शवा देगी। दरअसल मेरे ससुर के एक पीर साहब थे जिन पर उन्हें बड़ा एतकाद था। वो हमेशा मेरे ससुर से कहते थे कि मेरा दामन पकड़े रखो, मैं कयामत के दिन तुम्हें बख्शवा दूंगा। बस वहीं से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अब्बू जैसा तो कोई हो नहीं सकता, उनकी शफाअत मेरे काम आएगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, बेटा तुम बिल्कुल गलत समझे थे। देखो तुम्हारे ससुर को उनके पीर साहब नहीं बचा सके। हकीकत यह है कि शफाअत को जरिया निजात समझने की दावत न हमारे नबी ने दी और न कुरान मजीद में यह कहीं बयान हुआ है कि इसे जरिया निजात समझो। कुरान करीम तो नाजिल ही इसलिए हुआ था कि यह बताए कि आखिरत के दिन निजात कैसे होगी। उसने बार बार यह वाजे किया था कि रोज़े क़यामत निजात का पैमाना एक ही है, यानी ईमान और अमले साले। नज़ूल कुरान के वक्त सारे ईसाई इस गुमराही का शिकार थे कि हजरत ईसा की शफाअत उन्हें बख्शवा देगी, जबकि मुशरिकीन ये समझते थे कि उनके बुत खुदा के हुजूर उनकी सिफारिशी होंगे। इसलिए कुरान मजीद ने बार बार इस बात को वाज़े किया कि शफाअत का कोई जरिया निजात नहीं है, इंसान को वही मिलेगा जो उसने किया होगा। लेकिन शफाअत का जिक्र कुरान में आया तो है और हदीसों में भी इसका जिक्र हुआ है। जमशेद ने सवाल किया। मैंने उसके सामने एक सवाल रखते हुए कहा, यह बताओ पूरे कुरान या किसी हदीस में कहीं यह कहा गया है कि शफाअत को जरिया निजात समझकर उस पर भरोसा करो और उसके लिए दुआ करो? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया। जमशेद की जगह अनवर ने पूरे एतमाद और वसूख से कहा, तो जमशेद ने उससे इख्तलाफ करते हुए कहा, नहीं भाई, हम तो हर अजान के बाद शफाअत की दुआ करते थे। मैंने जमशेद की बात का जवाब दिया, ये तो लोगों ने हुजूर की बात में खुद इजाफा किया था। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करो तो मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। ये नहीं कहा था कि शफाअत के लिए भी दुआ किया करो। इस पर भरोसा करके अमले साले छोड़ दो और मजे से गुनाह करते रहो। साले ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अब्दुल्ला तुम रुको, मैं इन्हें शफाअत का तसव्वुर तफसील से समझाता हूं। देखो, असल निजात का ज़ाब्ता ईमान और अमले साले है और इसके सिवा कुछ और नहीं। आज अगर किसी को मुआफी मिल रही है तो दरअसल वो किसी की शफाअत से नहीं मिल रही, बल्कि अल्लाह ताला के इल्म, कुदरत और रहमत की वजह से मिल रही है।
قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں اور نیکیوں کی بنا پر معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے گناہ کا راستہ مستقل اختیار کیے رکھا اور توبہ نہیں کی، انہیں تو بہرحال اس راہ پر چلنے کے نتائج آج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ تاہم کوئی بندہ مومن جب اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگت لیتا ہے۔ صالح نے یہیں تک بات مکمل کی تھی کہ جمشید نے لقمہ دیا، جیسے میں نے بھگتی یا پھر لیلا نے میدان حشر کی ابتدائی خواری اٹھائی تھی۔ بالکل، صالح نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ مومن اپنی خواری اور میدان حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون عدل کے تحت نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کی گواہی کو، جو دراصل اس کے اچھے اعمال ہی کی گواہی ہوتی ہے، اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی گواہی مغفرت کا ذریعہ بن گئی، یا لیلا رسول اللہ کی اس گواہی کے نتیجے میں نجات پا گئی جو آپ نے ابتدا میں دی تھی۔ لیکن دیکھ لو، اس میں بھی ذاتی ایمان اور ذاتی عمل کی موجودگی ضروری ہے۔ سزا تو بہرحال انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ سزا بھگت کر معافی کا راستہ بہتر ہے یا شروع ہی میں توبہ اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لینا اور بغیر کسی سختی کے نجات پا جانا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلا راستہ بہتر ہے، مگر یہ بتائیے کہ پھر حضور کی شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟ اس دفعہ عارفہ نے جواب دیا اور ساتھ میں صالح سے ایک سوال بھی کر لیا۔ حضور کی شفاعت کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو تب بھی حضور لوگوں کو بخشوا دیں گے، تو قرآن عمل صالح کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور کی زبانی یہ کہلوا دیتے کہ لوگوں بس مجھ پر ایمان لے آؤ، میں آخرکار تم کو بخشوا دوں گا۔ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس کا انجام انہوں نے آج بھگت لیا۔ نائمہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صالح نے اس کی تائید میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے، اس کے برعکس ساری یقین دہانی اس بات کی ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح اختیار کرو اور سیدھے جنت میں جاؤ۔ باقی رہی حدیث، تو حدیثوں میں جو کچھ شفاعت کے بارے میں آیا ہے اسے اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا، جو آخرت کے بارے میں حقائق بیان کرنے کی اصل کتاب ہے، تو بات بالکل واضح تھی۔ وہ کیا بات ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ وہ یہی کہ آج کے دن گناہگاروں نے اپنے اعمال کی پوری سزا بھگتنی ہے۔ اس کے بعد حضور کی درخواست وہ سبب بن گئی جس کی بنا پر لوگوں کی نجات کا امکان پیدا ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب حضور نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع ہو، جس کے نتیجے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت سے نجات ملی۔ دوسری دفعہ آپ نے اور دیگر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی گئی اپنی تعلیم کی شہادت دی۔ یہ شہادت ان سب لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی جن کا عمل مجموعی طور پر اس تعلیم کے مطابق تھا۔ جیسے کہ میں، لیلا بولی۔ ہاں، جیسے کہ تم۔ اور اب تیسری دفعہ حضور اس وقت درخواست کریں گے جب کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب آخری وقت تک نہیں کیا جائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے میدان میں خوار ہوتے رہیں گے۔ حضور ان کے لیے بار بار درخواست کریں گے، تاہم جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا، تب حضور کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کریں۔ پھر حضور کی درخواست کے نتیجے میں ان کا حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا، اور یہ ہوگا بھی سب سے آخر میں، جب ایسے لوگ اپنے تمام اعمال کی بدترین سزا بھگت چکے ہوں گے اور توحید سے وابستگی اور اچھے اعمال کی بنا پر نجات کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، انور نے صالح کو مخاطب کر کے کہا، وہ یہ کہ اگر سب لوگ سزا بھگت کر ہی معافی کے مستحق بن رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بس عدل ہو رہا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے،
صالح نے انور کی تحسین کرتے ہوئے جواب میں کہا، دیکھو اگر وہ صرف عدل کرتے تو ایسے لوگوں کی اصل سزا جہنم کے عذاب تھے، جن کا بھگتنا میدان حشر کی سختیوں سے ہزاروں لاکھوں گنا سخت سزا ہے۔ عدل کے تحت ایسے تمام لوگوں کو جہنم کی سزا بھگتنی چاہیے تھی، مگر ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ حشر کی سختی کو جہنم کے عذابوں کا بدل بنا رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت رحمت کا بیک وقت ظہور ہو رہا ہے۔ صالح نے بات ختم کی تو جمشید نے کہا، تو یہ ہے اصل بات۔ میں تو اس غلط فہمی میں رہا کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نیک لوگ ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہ تصور اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے۔ یہ بس ایک غلط فہمی تھی جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو ہو گئی تھی۔ نجات تو صرف ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے، باقی رہی معافی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کرتے ہیں کہ اس معافی کا اعلان اور سبب کسی نیک بندے کی گواہی یا درخواست کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ نجات تو اپنے اصول پر ہوتی ہے، اور تم سے بہتر اب یہ کون جانتا ہے کہ انسان جہنم میں بھی نہ جائے تب بھی گناہوں کی کتنی سخت سزا حشر کے میدان کی سختی کی شکل میں بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ کیا جہنم میں جانے کے بعد بھی نجات کا کوئی امکان ہے؟ عالیہ نے سوال کیا تو ایک خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اس سکوت کو صالح نے توڑتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں بخش سکتے ہیں۔ مطلب؟ انور نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کچھ گناہ جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے باوجود جن لوگوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی تھی انہیں آخرکار معافی مل سکتی ہے۔ مگر یہ معافی کس کو ملے گی، کب ملے گی، یہ باتیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی اور طے ہی کرے گا۔ اور میرے بھائی، جہنم تو ایک پل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں سے نکلیں گے وہ نہ جانے کتنا عرصہ گزارنے کے بعد اپنی سزا بھگت کر نکلیں گے۔ یہ مدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اربوں کھربوں سال بھی اس حساب میں چند لمحوں کے برابر ہیں۔ اس بارے میں تو نہ سوچنا ہی بہت بہتر ہے۔ میرے خدایا، انور لرز کر بولا، جہنم تو دور کی بات ہے، حشر کے میدان میں ایک پل کھڑے رہنا بھی ناقابل برداشت عذاب ہے۔ جمشید نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا۔ لیلا نے اس پر مزید اضافہ کیا، یہ گناہ کتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں، کاش یہ بات ہم لوگ دنیا میں سمجھ لیتے۔ صالح نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا، انسانوں کی دو سب سے بڑی بد نصیبیاں رہی ہیں، ایک یہ کہ حشر کے دن کا مرکزی خیال حساب کتاب تھا، مگر لوگوں نے اسے شفاعت کا موضوع بنا دیا۔ دوسری یہ کہ انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت ارحم الراحمین رب العالمین کی تھی، جبکہ لوگوں نے غیر اللہ کو مرکزی خیال بنا دیا۔ میں نے صالح کی تائید کرتے ہوئے کہا، کتنی سچی بات کہی ہے تم نے صالح، کاش لوگ یہ بات دنیا میں جان لیتے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، اب دنیا کی زندگی قصہ ماضی ہو چکی ہے، اب تمہاری منزل ختم نہ ہونے والی جنت کی بادشاہی ہے۔ سکون، آسودگی، آسانی، محبت، رحمت، لطف و سرور، تمہیں یہ سب مبارک ہو۔ دیکھا تم نے ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کریم کی حمد کریں اور مل کر کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سب نے مل کر الحمدللہ رب العالمین کو ایک نعرے کی شکل میں بلند کیا۔ عبداللہ، حشر کے دن کے معاملات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تمہیں اگر حشر کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی رہ گئی ہے تو دوبارہ وہاں چلے چلو۔ کچھ دیر بعد صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا،
اس وقت حساب کتاب کہاں تک پہنچا ہے؟ نائمہ نے دریافت کیا لوگوں کی زیادہ بڑی تعداد آخری زمانے میں پیدا ہوئی تھی، وہ سب اب نمٹ چکے ہیں۔ مسلمانوں اور مسیحوں اور ان کے معاصرین کا عمومی حساب کتاب ہو چکا ہے۔ اس وقت یہود کا حساب چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لو بیشتر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیگر امتوں میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اس لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے استاد فرحان احمد کا کیا ہوا؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں حوض پر نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ ویسے بہتر ہے کہ اب تم اٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، میں نے نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نائمہ اور بچے بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ نائمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ان بچوں کے ہمراہ ان کے خاندانوں کے پاس جا رہی ہوں۔ یہاں وی آئی پی لاؤنج میں تو صرف آپ کے بچے آ سکتے ہیں، ان کے بچے تو نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس جا رہی ہوں، اور ہاں، مجھے اپنے جمشید کے لیے کوئی نئی دلہن بھی ڈھونڈنی ہے۔ اس آخری بات پر ہم سب ہنس پڑے سوائے جمشید کے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نئی دلہن کی بات پر ہنسے یا اپنی سابقہ بیوی کی ہلاکت پر افسوس کرے۔